إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ہمیں اچھا اخلاق و مکارم و فضائل کا حکم دیا. ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس سے اپنے نفس کی برائی اور برے اعمال سے پناہ مانگتا ہوں، اسی پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر توکل کرتا ہوں. جسے وہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، جسے وہ گمراہ کر دے اسے عذاب اور رسوائی سے بچانے والا کوئی نہیں. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر، ان کے معزز و باشرف آل و اصحاب پر اور تابعین پر، جو قیامت تک ان کی اچھی پیروی کرنے والوں پر، ان سب پر درود و سلام نازل فرمائے. جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ نیک بخت اور کامیاب ہوا. جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وہ خائب و خاسر و ناکام و نامراد ہوا. اے اللہ کے بندو، ظاہری و پوشیدہ چیزوں میں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور تمام اوقات اور مواقع پر اللہ کی بات مانو. بڑی اور چھوٹی چیزوں میں اس کے حق کی حفاظت کرو. قرآن و سنت لوگوں کے سامنے بیان کرو، اس کی شریعت کو مضبوطی سے تھام لو. دیکھو دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور دھوکے باز شیطان تمہیں اپنے فریب میں مبتلا نہ کرے. ہر حال میں اللہ کا خوف کھاؤ، اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو. مسلمانوں، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے زمانے یا دور میں علم نافع اور عمل صالح کے ساتھ مبعوث فرمایا جب رسولوں کے آنے کا سلسلہ بند ہو گیا، آسمانی صحیفے مٹ چکے تھے، اللہ کے کلام میں تحریف واقع ہو گئی تھی، اس کی شریعت کو پچھلی قوموں نے بدل دیا تھا. چنانچہ آپ کی بعثت سے زمین ظلمت و تاریکی و اندھیرے کے بعد روشنی سے جگمگا اٹھی. دلوں میں نفرت و دوری کے بعد محبت و الفت نے
جگہ لے لی۔ اللہ نے آپ کے ذریعے اپنے بندوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا اور راہ راست صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی۔ دین حنیف میں پیدا ہونے والے بگاڑ کو دور کیا اور صراط مستقیم کو لوگوں کے درمیان واضح کر دیا، اور آپ کی اتباع کو ہدایت اور کامیابی کی ضامن اور معصیت کو ضلالت اور شقاوت کا سبب قرار دیا۔ مسلمانوں، اللہ نے آپ کو مکمل دین، افضل ترین کتاب اور آخری شریعت دے کر دنیا میں بھیجا اور ان کے ذریعے لوگوں پر حجت قائم کر دی اور تمام حسب و نسب اور اعزاز کو آپ پر منقطع کر دیا، یعنی تمام کر دیا، اور آپ نے اپنے رب کے پاس وحی کا ایسا نور لے کر آیا جس میں ہر قسم کی تاریکی کا خاتمہ ہے اور لوگوں کے لیے زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا۔ ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو ایسا نور دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا؟ حق، خیر و بھلائی، اچھائی کی طرف رہنمائی وحی کے ذریعے ناممکن ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ اسی طرح ہم نے اپنے رب کے حکم سے ایک روح کے ذریعے آپ کی طرف وحی کی۔ اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس روح کو ایک روشنی بنا دیا۔ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں اس روشنی کے ذریعے راہ راست دکھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دو وحی نازل کی، اپنے بندوں پر واجب و ضروری قرار دیا کہ وہ ان دونوں پر ایمان لائیں اور ان میں موجود تمام امور پر عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال، یعنی آپ کی تمام باتیں، تمام افعال، یعنی آپ کے کیے ہوئے تمام کام اللہ کی طرف سے وہی ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ستارے کی قسم، جب وہ ڈوبنے لگے یعنی وہ غروب ہونے لگے پر تمہارے رفیق نہ ہو تو راہ بھولے، نہ بے راہ نکلے، پر وہ اپنے خواہش سے کچھ بھی نہیں کہتے، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا حدیث قرآن کی طرح وہی ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روح الامین جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔
सलफ का इत्तिफाक है। यहाँ हिकमत से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा हदीस नबवी है। और हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा कहती हैं, जो शख्स तुम में से ये कहता है कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ नाजिल किया था उसमें से आपने कुछ छुपा लिया था, वो झूठा है। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्जिला इलैका मिन रब्बिक, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ आपके रब की तरफ से नाजिल हुआ है ये सब आप लोगों तक पहुंचा दें। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाया करते थे, जब आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस मिल जाए तो उसके बरखिलाफ हरगिज़ कोई बात न कहें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से पैगाम पहुंचाने वाले थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम और अपनी सारी उम्मत को उनके माबूद हकीकी अल्लाह ताला से इस कदर वाकिफ कराया था, गोया के वो अल्लाह ताला के सिफात कमाल औसाफ जलाल के साथ देख रहे हूँ और मुशाहिदा कर रहे हूँ। अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौमों और उनके वाकयात और उनका अनबिया के साथ जो रवैया व सुलूक रहा, उन सबको अपनी उम्मत के सामने इस कद्र तफसील के साथ बयान किया, गोया हो उनके दरमियान हूँ। खैर व शर के छोटे बड़े तमाम रास्तों से इस कद्र रोशनास कराया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी भी नबी ने अपनी उम्मत को रोशनास नहीं कराया था। याद रखो मुसलमानों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा से अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती है और गुनाह भी माफ होते हैं। इरशाद बारी ताला है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह व यगफिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। कुल अतीउल्लाह वर रसूल फइन तवल्लौ फइन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन। कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो तुम मेरी ताबेदारी और पैरवी करो। खुद अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। अगर ये इताअत और फरमाबरदारी से मुंह फेर लें, यानी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करने लगे, बेशक अल्लाह ताला काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। याद रखो मुसलमानों, इंसान ईमान की हकीकत को उस वक्त तक नहीं पहुंच सकता जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत की तस्दीक व यकीन से उसका दिल मामूर न हो। बिला झिझक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम न कर ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों की खबर दी है उनको तस्लीम करते हुए अपने दिल में कोई हरज या तंगी महसूस न करे। इरशाद बारी ताला है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिहि सुम्मा लम यर्ताबू व जाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिकून। बेशक ईमान वाले मोमिन तो वो लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर पक्का ईमान ले आए और फिर उस ईमान में शक व शुबा न करें, अपनी जानों और मालों से अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते रहें। यही लोग सच्चे और रास्तबाज हैं। इंसान पर वाजिब है कि वो अपनी जिंदगी के तमाम मामलात में, चाहे वो उसकी जिंदगी में इनफिरादी हो
یا معاشرتی ہو یا اجتماعی ہو یا سیاسی زندگی ہو، تمام امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بے حد ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یعنی اپنی تفسیر میں بہت ساری جگہوں پر ان آیات کے متعلق لکھا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے پہلے کسی چیز میں سبقت نہ کرو، بلکہ تمام امور میں ان کے تابع اور فرما بردار بن جاؤ۔ مسلمانوں، ایک بندے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک دین کے ہر چھوٹے یا بڑے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، سنت، حدیث رسول اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کو حاکم نہ مان لیں، اس کے متعلق اپنے دل میں تنگی نہ لائیں، بلکہ ان کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم یا اپنے سر کو جھکا لیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تو قسم ہے تیرے رب کی، اے لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تمام آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں اور کسی طرح کی تنگی یا ناخوشی نہ پائیں، بلکہ مکمل فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ احکام اور دلیل کے اعتبار سے قرآن و سنت یکساں اور برابر ہیں۔ جو ان دونوں میں تفریق یا الگ کرے، یہ گمان کرے دین کے معاملے میں قرآن ہی اس کے لیے کافی ہے، تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو قرآن کی بعض چیزوں پر ایمان رکھتا ہے اور بعض چیزوں کا انکار کرتا ہے، اس لیے کہ ان میں سے ایک کی ہی پیروی دوسرے کی پیروی ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں باہم کبھی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، لہذا ہر وہ چیز جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، جس سے منع یا روکا ہے، وہ اسی طرح ہے جس طرح اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ خلفائے راشدین میں خلفائے راشدین کسی بھی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر فوقیت نہیں دیتے تھے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں کسی آدمی کے قول کی وجہ سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کرنے والا نہیں ہوں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بہت ساری جگہوں پر امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے یہ قول منقول ہے، جس کے سامنے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح ہو جائے، عیاں ہو جائے، نمایاں ہو جائے، اس کے لیے جائز نہیں کہ اسے کسی کے قول یا باتوں کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا ذکر اور اس کی عزت کرو، صبح و شام اپنے رب کی پاکی بیان کرو۔ یاد رکھو مسلمانوں، اسلام ایک مکمل دین و مکمل ضابط حیات ہے۔ اس میں زندگی کے تمام شعبوں میں پیش آنے والے تمام مسائل کی واضح تعلیمات موجود ہیں۔ اس میں شارع اللہ کی طرف سے کمی بیشی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہم سب پر بڑا احسان اور بڑا بے پایا کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ اس لیے حکم نبوی کی مخالفت کرنا آخرت میں دنیا اور آخرت میں رسوائی اور ذلت کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ذلت اور رسوائی اس شخص کے مقدر کر دی گئی جو میرے طریقے کی مخالفت کرے۔ اس طرح یہ نقصان اور برے انجام کا سبب ہے کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم بھی ایسے کافروں کے لیے دہکتی ہوئی آگ کو تیار رکھا ہے۔ مسلمانوں، دین اسلام کی بنیاد، دین اسلام کی اصل بنیاد اللہ وحدہ لا شریک کی توحید اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، دونوں میں سے ایک کی گواہی دوسرے سے کفایت نہیں کرے گی، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا۔ تم اللہ اور اس کے رسول اور اس کے نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا۔ مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ۔ جو رسول کی اطاعت کرے گا گویا وہ اللہ کی اطاعت کرنے کی طرح ہے۔ مسلمانوں، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، کیونکہ یہ اس کی مضبوط رسی ہے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعظیم و توقیر کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لازم پکڑو۔ اس میں فکری بیراروی سے تمہاری حفاظت کا ذریعہ اور انجام کی سلامتی مضمر ہے۔ مومنوں، جو آدمی چاہتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے تو وہ آپ کی اتباع کو اپنی خواہش سے الگ کر لے، اس لیے کہ خواہش اور پیروی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ پھر اگر یہ تیرے حکموں کی پیروی یا تابعداری نہ کریں تو یقین کر لے یہ صرف اپنی خواہش بدعات کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا گمراہ ہوا شخص کون ہو سکتا ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مسلمانوں، یاد رکھو، دین میں نئی نئی بدعات و طریقے و خرافات سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو، اپنے اولاد کو، اپنے متعلقین کو بچائے رکھو۔ بدعات کا تعلق چاہے عبادات سے ہو، چاہے اچھے اعمال کے نام پر ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر ہو، یا پھر کسی ولی یا پیر یا بابا کے خود ساختہ طریقے یا اعمال و اذکار کے متعلق ہو، ان سے آپ اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ اللہ سے ڈرو اور اپنا محاسبہ کرو، اپنے اعمال کا جائزہ لو، اپنی عبادات و معاملات کی اصلاح کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، وفی روایہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے ہمارے امر دین میں کوئی ایسا کام ایجاد کیا جو اس میں سے نہ ہو وہ مردود ہے۔ یہ حدیث اسلام کے اصولوں میں سے عظیم ترین اصول ہے جو ظاہر اعمال میں میزان اور ترازو کا درجہ رکھتی ہے۔ جس طرح انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ حدیث باطن میں اعمال کے لیے میزان کا درجہ رکھتی ہے۔
لہذا ہر بدعت گمراہی ہے، لہذا دین میں چھوٹی بڑی بدعات سے بچو۔ اس کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل اپنے سامنے رکھو۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کل عبادت لم یتبعتها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، ہر وہ عبادت جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نہیں کرتے تھے تم بھی نہ کیا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم علیکم بالامر العتیق، تم اتباع ہی کیا کرو، دین میں نئی نئی چیزوں یا نئے نئے کام ایجاد نہ کرو، کیونکہ تمہیں اس سے بچا لیا گیا ہے، اور تم اس امر کو لازم پکڑو جو پہلے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں موجود تھا۔ مسلمانوں، اللہ کی واضح کتاب کو امت کے سلف صالحین کے فہم کے مطابق خاتم النبیین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو، تمہارا رب تمہیں رسوا کن عذاب سے بچائے گا اور تم کو اپنے متقی دوستوں کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ مسلمانوں کے اموات کی مغفرت فرما، اے اللہ جو مسلمان قیدی ہیں ان سب کو آزاد فرما، اے اللہ جو مسلمان مریض ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ بارک اللہ لی ولکم بالوحی ونفعنی وإياكم بالحديث الثقلين، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم۔